کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہوائی جہاز خانہ کعبہ کے اوپر سے کیوں نہیں اڑتے؟ خانہ کعبہ ایک عام جگہ نہیں بلکہ ایک مقدس جگہ ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ مکہ ایک ایسی جگہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی اور تمام مسلمان اس مقدس جگہ کا احترام کرتے ہیں۔ میں ہوں عبداللہ ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ اسپیکس، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایسی وجوہات جن کی وجہ سے کوئی بھی چیز خانہ کعبہ کے اوپر سے کیوں نہیں گزر سکتی۔ دیکھا جائے تو یہاں صرف 2 ریزنز ہیں، تو آئیے بات کرتے ہیں ویو نمبر 1 کی۔ کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرتا کیونکہ مکہ شہر میں کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر حیرانی ہوتی ہے کہ مکہ میں کوئی بھی ایئرپورٹ کیوں نہیں بنایا گیا، حالانکہ یہ دنیا کے ان شہروں میں سے ہے جو سال بھر میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والی جگہ ہے۔ تو سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر کوئی ایئرپورٹ کیوں نہیں بنایا؟ ایسا نہیں ہے کہ سعودی گورنمنٹ وہاں ایئرپورٹ بنانا افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ دنیا کے ونڈرز کو دیکھیں تو ان میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ خانہ کعبہ زمین کے سینٹر میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے، لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو کسی بھی گول چیز کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک بال کو دیکھیں تو اس کا کوئی سینٹر نہیں ہے۔ اگر آپ اسے سامنے سے دیکھیں تو اس کا سینٹر اور ہوگا، اور اگر آپ اسے سائڈ سے دیکھیں تو اس کا سینٹر اور ہوگا۔ اسی طرح ارتھ کا بھی کوئی سینٹر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں، نارتھ پول اوپر ہے اور ساؤتھ پول نیچے، ویسٹ کی طرف اگر امریکہ ہے اور ایسٹ کی طرف دیکھیں تو جاپان ہے۔ مکہ سٹی کا جو ڈاٹ ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو ورلڈ میپ میں اوپر اور نیچے سے بھی بالکل سینٹر میں ہے، لیفٹ اور رائٹ میں بھی بالکل سینٹر میں ہے۔ اسی لیے اگر ہم ورلڈ میپ دیکھیں تو مکہ از ان دی سینٹر آف دا ورلڈ۔ اگر آپ کو فزکس کی بیسکس باتوں کا پتہ ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ ارتھ حقیقت میں ایک گریویٹیشنل فیلڈ ہے، یعنی اس کا مطلب کہ زمین کے ارد گرد بہت سی فورسز پائی جاتی ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے تو زمین کے ارد گرد جتنی بھی فورسز لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کے سینٹر میں آ جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جب ہم نے کسی بھی چیز کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو سینٹر سے پکڑتے ہیں۔ اسی طرح ارتھ کو بھی بیلنس کرنے کے لیے جتنے بھی فورسز لگ رہی ہوتی ہیں وہ سب اس کے سینٹر کی طرف آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کے سینٹر میں گریوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور میگنیٹک چارجز یعنی مقناطیسی کشش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مقناطیسی سینٹر ہونے کی وجہ سے زمین کے سینٹر کی اوپر والی لیئرز میں ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی خلا کی وجہ سے ایئر پلینز اس جگہ کے اوپر سے نہیں گزر سکتے۔ اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو آئیے ہم میگنیٹس کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ 2 مقناطیس اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور ان کی سیم سائڈز کو جوڑنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان خلا بن جائے گی۔ اگر ہم فورسلی ان کو جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ لیفٹ یا رائٹ کی طرف جڑ جائیں گے۔ اسی طرح جب کوئی جہاز خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرے گا تو مقناطیسی کشش کی وجہ سے وہ ان بیلنس ہو سکتا ہے، اور گریوٹی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین اسے اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ سائنس بھی اس بات کا دعویٰ کر چکی ہے کہ گریوٹی اور میگنیٹک فورسز ہونے کی وجہ سے جہاز کعبہ کے اوپر سے نہیں اڑ سکتے۔ بے شک اللہ ہی سب سے بہترین منصوبے کرنے والا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ویو نمبر 2 کی۔ اس بارے میں لوگوں کا ایک اور بھی نظریہ ہے اور وہ ان سائنسی باتوں کو فرضی باتیں سمجھتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے ہوائی جہاز کیوں نہیں گزرتے، کیونکہ خانہ کعبہ کو نون فلائنگ زون مانا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے کسی بھی ایئر پلین کو کعبہ کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن رمضان کے مہینے میں اور حج کے دوران ہم نے سیکیورٹی ہیلی کاپٹرز کو کعبہ کے ارد گرد اڑتے دیکھا ہے۔ اگر وہاں پہ کوئی مقناطیسی کشش ہے تو ہیلی کاپٹرز وہاں کیسے اڑ سکتے ہیں؟ کیا برڈز بھی کعبہ کے اوپر اڑتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ پرندے بھی کعبہ کے اوپر نہیں اڑ سکتے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے الگ الگ قسم کے پرندوں کو کعبہ کے اوپر اور ارد گرد اڑتے دیکھا ہے۔ So, what do you think is the correct reason why airplanes don't fly over Holy Kaaba? Let us know in the comment section below. If you find this video helpful, then press the like button and share it to your friends and family.